بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ظہیر الدین بابر کی زندگی اور کارنامے۔ ابتدائی زندگی۔ اصل نام ظہیر الدین محمد بابر، پیدائش 14 فروری 1443 عیسوی، شہر فرغانہ، موجودہ ازبکستان۔ والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حکمران، والدہ قاتلک نگار خانم، چغتائی قبیلے سے تعلق۔ بابر کا تعلق تیموری اور منگول نسل سے تھا۔ وہ ایک طرف تیمور لنگ کا پڑپوتا اور دوسری طرف چنگیز خان کا نسل در نسل وارث تھا۔ بابر چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا کیونکہ والد کی وفات کے بعد صرف 12 سال کی عمر میں فرغانہ کی حکمرانی اس کے سپرد ہوئی۔ بچپن ہی سے جنگ، گھڑ سواری اور تلوار بازی کا شوق تھا۔ بابر کو شاعری اور علم و ادب سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ اس نے فارسی اور ترکی زبان میں شاعری کی اور اپنی خود نوشت بابر نامہ لکھی، جو آج بھی تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ کم عمری میں ہی اس نے سمرقند تیموری سلطنت کا اہم شہر پر حملے کیے اور کچھ وقت کے لیے فتح بھی کی، مگر جلد ہی شکست کھا گیا۔ اپنی جوانی کا زیادہ تر حصہ بابر نے وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں میں اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے جدوجہد میں گزارا۔ مسلسل شکستوں اور سازشوں کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرتا رہا۔ افغانستان کی فتح۔ بابر نے کئی ناکامیوں کے بعد اپنی توجہ ہندوستان پر مرکوز کرنے سے پہلے افغانستان کا رخ کیا۔ 1504 عیسوی میں اس نے کابل پر قبضہ کر لیا اور کئی سالوں تک وہیں اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ کابل اس کا مضبوط گڑھ بنا اور یہیں اس نے ہندوستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ ہندوستان کی جانب پیش قدمی۔ بابر نے ہندوستان پر بار بار حملے کیے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ دہلی سلطنت کمزور ہے اور وہاں کے حکمرانوں میں پھوٹ ہے۔ آخرکار 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی جنگ میں اس نے ابراہیم لودھی دہلی سلطنت کا حکمران کو شکست دے دی۔ یہ جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی اور اس کے بعد برصغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ بابر کی اہم فتوحات۔ پانی پت کی پہلی جنگ 1526 عیسوی، ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی سلطنت کا خاتمہ۔ خانوا کی جنگ 1527 عیسوی میں راجپوت حکمران رانا سانگا کے ساتھ معرکہ۔ مغل فوج نے جدید جنگی طریقے توپ خانے کا استعمال کامیابی سے کیا۔ چندری کی فتح 1528 عیسوی، راجپوت قلعہ فتح کر کے سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ خوگرا کی جنگ 1529 عیسوی، بنگال اور بہار کے افغان حکمرانوں کو شکست دی۔ بابر کی شخصیت اور شوق۔ بابر صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک شاعر، ادیب اور محقق بھی تھا۔ اس کی خود نوشت بابر نامہ دنیا کے مشہور ترین سوانح عمریوں میں سے ایک ہے۔ وہ باغبانی کا بھی شوقین تھا۔ ہندوستان آنے کے بعد اس نے کئی خوبصورت باغ تعمیر کیے، جیسے کابل کے مشہور باغ اور آگرہ کے باغات۔ بابر کی وفات 26 دسمبر 1530 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی۔ اس کی وصیت تھی کہ اسے کابل میں دفن کیا جائے، چنانچہ بعد میں اس کی میت کابل منتقل کی گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا۔ بابر نے برصغیر میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 3 صدیوں تک قائم رہی۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے مغل سلطنت کو مضبوط بنیاد فراہم کی، جس پر بعد میں اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں جیسے حکمرانوں نے عمارت کھڑی کی۔ بابر کی شخصیت ایک بہادر سپاہی، شوقین شاعر اور مضبوط حکمران کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے۔ بابر کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ناکامیوں کے باوجود ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس نے کئی بار شکست کھائی لیکن ہر بار اٹھ کھڑا ہوا اور بالآخر برصغیر میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ظہیر الدین بابر کی عائلی زندگی، شادیاں اور بچے۔ بابر کی زندگی میں کئی شادیاں ہوئیں۔ اس زمانے میں سیاسی اتحاد کے لیے شادیاں عام تھیں۔ بابر نے بھی اپنے رشتوں کے ذریعے مختلف علاقوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا۔ بابر کی اہم بیویوں میں شامل ہیں عیسیٰ بیگم۔ یہ بابر کی پہلی بیوی تھی جن سے بابر کی شادی بہت کم عمری میں ہوئی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ماہم بیگم بابر کی سب سے مشہور اور اچھی بیوی، اصل نام ماہم بیگم تھا۔ ان سے بابر کا سب سے مشہور بیٹا ہمایوں پیدا ہوا۔ بابر ماہم بیگم کو بہت عزت دیتا تھا اور ہمایوں کو بھی ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گلبدن بیگم کی والدہ دلدار بیگم، یہ بابر کی ایک اور بیوی تھی۔ ان سے گلبدن بیگم پیدا ہوئیں جو بعد میں تاریخ کی مشہور ترین خاتون مورخ بنی۔ مبارک بیگم شاہی،
ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن یہ بھی بابر کی بیویوں میں شامل تھیں۔ بابر کے کئی بیٹے تھے، لیکن زیادہ شہرت اور اہمیت انہیں ملی جو بعد میں سلطنت سے جڑے رہے۔ ہمایوں 1556-1508 ماہم بیگم کے بیٹے تھے۔ بابر کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھے ابتدا میں شیر شاہ سوری سے شکست کھائی اور سلطنت کھو دی۔